الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں بھائی، آج کا یہ پروگرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے رکھا گیا ہے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد اکبر صاحب اطلاع دی کہ اس پروگرام کی اس وقت ہم ہسپتال میں تھے، میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ وہ زیر علاج تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے پروگرام رکھا ہے جمعہ کے دن شام کو۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ حضرت کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر زندگی میں وفات کی تو ضرور حاضر ہوں گا، اگر میں اس جہان سے گزر گیا تو آپ نے اس دعوت کا لبیک کہنا ہے اور وہاں حاضر ہوں۔ مگر زندگی نے وفا نہ کی اور مگر کے دن ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قبر کو مربع فرمائے، اللہ تعالیٰ نے حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرے دوستو، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ آج برے صغیر میں، پاک و ہند میں، ہر جگہ ہر مسلمان ایک خوشی منا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی 12 ربیع الاول۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو تو اپنا لیا، خوشی منا لی، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول کی ولادت کا مقصد کیا ہے، میرا اور آپ کا پیغمبر دنیا میں کیوں آیا تھا۔ ہم نے ولادت مقصد کو چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول کی ولادت پر خوشیاں منانا شروع کر۔
اور خوشی کا طریقہ بھی وہ اپنایا جو اپنے دل و دماغ میں اٹھتا گیا، ہم شروع ہوتے گئے، اور ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک راستہ ہے اور وہ راستہ اللہ کے رسول کا ہے، دوسرا وہ راستہ ہے جو اللہ کے رسول کا دشمن شیطان کا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں معلم بنا کر بھیجا ہے، استاد بنا کر بھیجا ہے۔ اب دنیا میں کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے استاد کی پیروی کرے، دنیا میں مرید وہ کامیاب سمجھا جاتا ہے جو اپنے پیر کی پیروی کرے۔ آپ دیکھتے ہیں اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں یا دینی مدارس ہیں، وہ شاگرد جس نے اپنے استاد کا ادب و احترام کیا، وہ مرید جس نے اپنی پیر کی پیروی کی سنت اور طریقت کی روح سے، وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ جس نے اپنے استاد کا ادب نہیں کیا، جس نے اپنے والدین کا ادب نہیں کیا، جس نے اپنے پیر و مرشد کا ادب نہیں کیا، تو وہ دنیا میں چاہے کتنا ہی بڑا ذہین نہ ہو، اس کا کبھی بھی فیض نہیں چلتا۔ ظاہراً اس کے پاس دنیا تو ہوگی، وہ اسکول میں استاد بھی ہوگا، مدرسے میں استاد بھی ہوگا، لیکن اس کا فیض کبھی نہیں چلتا، اس لیے کہ اس نے کبھی ادب اور احترام کا پہلو سامنے نہیں رکھا۔ اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شاگرد عطا کیے، ان شاگردوں نے ہمیشہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا پہلو دیکھا کہ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم پر اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے پیغمبر کے شاگردوں کی تعریف کی اور پوری انسانیت کو اعلان کر دیا کہ آپ جتنے بڑے سے بڑے مومن بن جائیں، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھنے لگے، آپ کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک آپ کا ایمان صحابہ کے ایمان کے برابر نہ ہو، ان کی اطاعت میں نہ ہو، ان کی طرح نہ ہو۔ اس لیے میرے دوستو، ہم جو یہ خوشیاں مناتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول کی ولادت کا مقصد دیکھیں، اور دنیا میں جب اللہ کے پیغمبر کی سیرت بیان کی جائے، آپ جب پڑھیں گے وہ خطیب کہے گا کہ اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک ایسا تھا، اللہ کے رسول کی زلف مبارک ایسے تھی، اللہ کے رسول کے ہاتھ مبارک ایسے تھے، تو ہر زبان سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوگی، ہر زبان سے واہ واہ ہوگی۔ لیکن جب اللہ کے رسول کا مقصد ولادت بیان ہوگا تو پھر پتھر بھی برسیں گے، راستے میں کانٹے بھی بچھیں گے، ہر طرف الزام تراشی بھی ہوگی کہ اس نے ہمارے آباء و اجداد کے مقصد کو ٹکرایا ہے، اس نے ہمارے نظریے پر وار کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انسان جس نے میرے پیغمبر کی ولادت کے مقصد کو سمجھا اور اس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے رسول کی ولادت کے مقصد پر گزار دی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا میں تنہا ہوں، میں دنیا میں اکیلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کبھی اکیلا نہیں، اللہ کی ذات اسی کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ دنیا میں اللہ کا رسول کیوں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت دی ہیں دو، جن کو مفسرین اور محدثین نعمت عظمیٰ کے نام سے پکارتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو کان بھی دیا ہے، آنکھ بھی دی ہے، دل بھی دیا ہے، ہاتھ بھی دیے ہیں، پاؤں بھی دیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی نعمت پر
احسان نہیں جتلایا، لیکن دنیا میں ایک ایسی نعمت ہے جس پر اللہ نے احسان جتلایا ہے، لیکن اس احسان سے پہلے اللہ نے قسم بھی اٹھائی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے کبھی اللہ کے رسول کے شہر بلد کی قسم اٹھائی، کبھی اللہ نے اللہ کے رسول کی زلفوں کی قسم اٹھائی، کبھی اللہ نے دن کی قسم اٹھائی، کبھی اللہ نے رات کی قسم اٹھائی، لیکن جب اس نعمت عظمیٰ کی باری آئی، اللہ نے نہ آسمان کی قسم اٹھائی، نہ اپنے عرش کی، نہ دنیا کی کسی چیز کی، نہ جنت کی کسی نعمت کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم اپنی ذات کی اٹھائی، اور اللہ نے وہ قسم کا انداز قرآن مقدس میں ذکر کیا اور اعلان کیا۔ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، یا اللہ تم نے اپنی ذات کی قسم تو اٹھا دی، تو اس قسم کا جواب قسم کیا ہے؟ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے احسان کیا ہے کہ یا اللہ احسان کس پر کیا؟ فرماتے ہیں علی المؤمنین، مومنین پر احسان کیا۔ اب دنیا میں ہر شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے، سارا دن کوئی نماز نہیں پڑھتا، لیکن جب بچے سے نکلتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا پرہیزگار ہوں۔ لیکن یہ سوال، اس کا جواب اللہ کا قرآن ہی دیتا ہے۔ ہر شخص سوچ رہا ہے کہ کون ہے مومن؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو اپنے دل میں یقین رکھتے ہیں، اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، انہوں نے خدا کو دیکھا نہیں پر اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ انہوں نے ایک ذات کو بھی خدا نبی کو دیکھا نہیں پر ان کا ایمان ہے کہ اللہ کے سارے نبی سچے۔ انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں مگر ایمان، جہنم کو دیکھا نہیں مگر ایمان۔ حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل، اور اللہ کے ساتوں آسمانوں پر جتنی خدا کی مخلوق ہے، کسی کو دیکھا نہیں مگر ان کا ایمان ہے، وہ سب برحق ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ خدا کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، خدا کو بھی مانتے ہیں، نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، خدا نے مال دیا ہے تو زکات بھی عطا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خدا نے انہیں روزی دی ہے تو اس روزی میں سے خدا کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ روزی کی ہے، اسی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ روزی خدا نے دی ہے، اس میں سے خرچ کرتے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں وہ شخص جو صبح ناشتہ کرتا ہے، اس کا مزاج، اس کی عادت یہ ہے کہ وہ ناشتے میں 1 روٹی استعمال کرتا ہے، تو جب وہ روٹی اٹھاتا ہے تو اس ایک میں سے آدھی کھاتا ہے، آدھی مسکین کو دے دیتا ہے۔ دوپہر کو 2 روٹیاں کھاتا ہے، ایک کھاتا ہے، ایک اس کی عادت میں ہے کہ دوسری روٹی غرباء مساکین کو دیتا ہے۔ شام کو 2 کھاتا ہے، ایک خود کھاتا ہے، ایک مساکین کو دے دیتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں اس کو 2 روٹیاں تو اس کا رزق تھا، جو اس نے کھانی تھی، آدھی اس نے کھائی، آدھی غریب کو دے دی۔ یہی مومن کی نشانی ہے۔ یا اللہ، جس نے خدا کو ایک مانا، اللہ کے سارے نبیوں کو مانا، امام الانبیاء کو سچا رسول مانا، اس نے 5 وقت خدا کے در میں حاضری دی، اس نے روزی مساکین اور غرباء کو اللہ کے نام پر خرچ کیا۔
اب ان کی ہدایت کا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، میں اللہ انہیں ہدایت کا انعام دیتا ہوں، سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ، میرا احسان ہے مومنین پر کہ میں نے ان پر احسان کیا۔ یا اللہ احسان کیا؟ فرماتے ہیں اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے اپنا رسول دیا، من انفسہم، رسول دیا انہوں میں سے۔ یا اللہ یہ تو دنیا میں تیرے بندے ہیں جنہوں نے تیرے رسول کو بشر نہیں مانا، یہ تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کا رسول دور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ تو میری رحمت ہے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں نے سب سے پہلے بشر قرآن میں کہا، رسول بعد میں کہا۔ اگر تم نے میرے نبی کی بشریت کا انکار کیا تو تم نے میرے رسول کی ولادت کس طرح مناتے ہو؟ پیدا تو انسان ہوتا ہے، فرشتے کا تو نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں، میرے نبی کا تو پورا خاندان ہے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، چچے بھی ہیں، میرے نبی کے ماموں بھی ہیں، میرے نبی کا پورا خاندان کھڑا ہے۔ اگر تم نے میرے نبی کو بشریت کا انکار کر دیا تو میرے پورے خاندان کا انکار۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں من انفسہم، میں نے رسول دیا تمہیں میں سے۔ یا اللہ تو نے رسول دیا، دنیا میں رسول آیا کیوں؟ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، میرے نبی کا دنیا میں ولادت کا مقصد آنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے قرآن کی تمہارے سامنے تلاوت کرے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہی قرآن ہے جو تمہارے دلوں کو شرک، کفر، بدعات، رسومات کے اندھیروں سے نکالے گا، تمہیں پاک صاف کر کے ایمان اور وحدت کی سلامتی عطا کرے گا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں میں نے اپنے رسول کے صدقے تمہیں عطا کی ہیں، اور میرے نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ میرے نبی دنیا میں آ کر قرآن کی تعلیم عام کرے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے سنانے، اور میرے نبی نے جب یہ کلمات قوم کے سامنے رکھے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کانٹے بچانے کا، صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم نے پتھر برسائے، کانٹے بچھائے، تو صحابہ نے کہا حضرت کتنے بڑے مصائب ہیں آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ میں دعا کیجیے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی قوم ہے جب انہوں نے میرے سامنے پتھر برسائے تھے، کانٹے بچھائے تھے، گندگی میرے اوپر ڈالی تھی، ساری چیزیں میرے سامنے، لیکن لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، میں نے سب کچھ معاف کر دیا اس لیے کہ خدا نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے میرے دوست یہ دنیا کا جہان ہر ایک نے یہاں سے جانا ہے، اور کامیاب تب ہوں گے جب اپنی زندگی اللہ کے رسول کے مقصد ولادت میں گزارے۔ اگر ہم نے اللہ کے رسول کے مقصد ولادت کو چھوڑ دیا تو پھر ہماری زندگی اسی میں گزر جائے گی، پھر ہاتھ میں گھڑیاں اٹھا کر پھرتے رہیں گے، مگر عمل سے خالی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگو، اللہ ہم سب کو اپنے